مسیح یسوع میں تمام ناظرین کو میرا بہت بہت سلام۔ آپ سب کو کثرت کی زندگی اسپیشل سیریز میں بہت بہت خوش آمدید۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ روزوں کے ایام ہیں اور ہم اسپیشل سیریز کو روزوں کے تعلق سے سیکھنے کو ہیں۔ ہم روزوں کے مقاصد پر بات چیت کرنے کو ہیں اور ان مقاصد میں سے آج ہم ایک مقصد پر بات کرنے کو ہیں۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ خدا کے عظیم خادم موجود ہیں جن کا تعلق سوورین گاڈز گریس چرچ بہار کلونی سے ہے، اور یہ خداوند کے بڑے عظیم خدام میں سے ایک خادم ہیں، اور خداوند نے ان کو بڑی برکت دی ہے اور کثرت سے استعمال کر رہا ہے۔ پاسٹر جیری جارج جی، پاسٹر آپ کو ریما ٹی وی چینل کے پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔ جی تھینک یو سسٹر جی، میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس خوبصورت پروگرام میں جس کا نام ابنڈنٹ لائف ہے، میں اس پروگرام کے لیے شکر گزاری کرتا ہوں۔ آپ نے مجھے مدعو کیا اور میں ریما ٹی وی اور اس کی ساری ٹیم کے لیے بھی خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ خداوند اس چینل کو، آپ کی پوری ٹیم کو یوں ہی اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرتا رہے۔ آمین آمین، پریز دا لارڈ۔ آج ہم جس مقصد پر غور کرنے کو ہیں، خدا کے خادم کے وسیلہ سے ہم سیکھنے کو ہیں، وہ ہے مکاشفہ کے لیے روزہ۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، سب سے پہلے ہم خدا کے خادم سے جانیں گے کہ مکاشفہ اور روزہ ہے کیا۔ جی تھینک یو سسٹر جی۔ ہم بات کر رہے ہیں روزے کے حوالے سے، تو میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو لفظ روزہ ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اس کے مطلب کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو لفظ ہے روزہ، ہبرو میں لفظ ہے سوم اور گریک میں ہے نیسٹیو۔ ان دونوں کے جو مطلب ہیں، اس کا مطلب ہے منہ ڈھانپنا، کھانے پینے سے پرہیز کرنا اور گیان دھیان کرنا۔ لیکن جو گریک ورڈ ہے نیسٹیو، یہ اور اس کے اندر وضاحت لے کر آتا ہے، اور نیسٹیو کے اندر یہ مفہوم پایا جاتا ہے کہ نہ صرف کھانے پینے سے پرہیز کرنا ہے، بلکہ روزے کے پیچھے کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ بغیر مقصد کے روزہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور روزوں کے بہت سے مقاصد ہیں۔ آج جس مقصد پر ہم بات کرنے کو ہیں وہ ہے مکاشفہ، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ضروری ہے کہ ہم مکاشفہ کے مطلب کو بھی سمجھ لیں، کیونکہ بہت سے ہمارے عزیز ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ مکاشفہ کا مطلب بھید ہے یا کوئی راز ہے، لیکن مکاشفہ کا مطلب نہ تو بھید ہے اور نہ ہی راز ہے، ٹھیک ہے۔ انگلش میں اسے ہم ریولیشن کہتے ہیں، اور گریک میں ایپوکلپسس اسے کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے پردہ کشائی۔ اس کا مطلب ہے برہنہ کر دینا۔ اس کا مطلب ہے بھید یا راز کا کھل جانا، ڈھکی یا چھپی ہوئی چیز کا ظاہر ہو جانا۔ وہ چیزیں جو انویزیبل ہیں ان کا ویزیبل ہو جانا، یہ مکاشفہ کا مطلب ہے۔ تو روزے کے اندر مفہوم ہے کہ اس کے پیچھے مقصد ہونا چاہیے، اور آج جس مقصد پر ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے مکاشفہ۔ اور مکاشفے کی ضرورت اس وقت میں سمجھتا ہوں ہم جس دور میں سے اینڈ ٹائم میں سے گزر رہے ہیں، اس کی اشد ضرورت ہے چرچ کو اور ایمانداروں کو۔ جی بالکل پاسٹر صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ چرچ کو اگر ہم دیکھیں آج کے دور میں، چرچ کو اور ایمانداروں کو مکاشفے کی اشد ضرورت ہے، اور اسی تعلق سے آج ہم آگے بڑھیں گے اور خدا کے خادم سے جانیں گے کہ مکاشفے کے لیے روزہ کیا ہے۔ تھینک یو۔ ایک حوالہ خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے، افسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 17ویں اور 18ویں آیت کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ یہاں پر خدا کا بندہ پولس رسول جو ہے وہ چرچ کے لیے ایک دعا کر رہا ہے، اور دعا کیا ہے؟ 17ویں آیت سے،
کہ ہمارے خداون یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں آمین تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے اور اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے۔ آمین۔ آمین سو اس حوالے کے اندر خدا کا بندہ پولس رسول چرچ کے لیے ایک دعا کر رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دعا نہ صرف افسس کے چرچ کے لیے بلکہ آج کے چرچ کے لیے بھی اس دعا کی ضرورت ہے۔ بالکل اور دعا وہ کیا کر رہا ہے کہ خدا باپ کی ذات کا، اس کی پہچان کا مکاشفہ جو ہے یہ چرچ کو مل جائے اور دل کی آنکھیں جو ہیں وہ روشن ہو جائیں تاکہ معلوم ہو کہ ہمارے بلائے جانے سے کیسی کچھ امید ہے۔ سو آج ہمارے بہت سے لوگ مسیحی ہوتے ہوئے بھی، چرچ کا حصہ ہوتے ہوئے بھی، خدا کو باپ اور خدا یسوع مسیح کو منجی اور نجات دہندہ مانتے ہوئے بھی اس کی ذات اور اس کی پہچان اور اس کے نام کے مکاشفے سے محروم ہیں، بالکل اور اپنی کالنگ سے اور اس کالنگ سے جو امید ہے اور وہ میراث اور وہ جلال کی دولت جو خداوند اپنے لوگوں کو دینے کو ہے وہ اس سے بھی نا واقف ہیں، جس کی وجہ سے نا امیدی کی زندگی گزار رہے ہیں مسیحی ہوتے ہوئے۔ بالکل ایسے سو بہت ضروری ہے کہ ہر ایماندار کے پاس خدا باپ کی ذات کا، خدا یسوع مسیح کا اور روح القدس کا مکاشفہ ہونا چاہیے، اور اس کالنگ کا، اس بلاوے کا بھی، اور اس بلاوے سے جو ہماری امید ہے، وہ جو ہماری میراث ہے، اس کا بھی مکاشفہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم دعا میں، روزہ میں بالخصوص ٹھہریں گے اور خدا سے اس مکاشفہ کو حاصل کریں گے، اور جب یہ مکاشفہ ہمیں مل جائے گا تو زندگی نہ صرف آسان ہوگی بلکہ ٹرانسفارم ہوگی۔ Praise the زندگی Lord. کے اندر Hallelujah. سے نا امیدی جاتی رہے گی بلکہ امید آ جائے گی، آمین اور آمین مایوسیاں اور غم جاتے رہیں گے اور زندگی شادمانی سے لبریز ہو جائے گی اس وقت جب ہمیں یہ مکاشفہ مل جائے گا۔ آمین آمین۔ آمین آمین اور مکاشفہ کب ملتا ہے؟ جب ہم روزے میں ٹھہرتے ہیں، آمین جب ہم دعا میں ٹھہرتے ہیں۔ اور پہلا مکاشفہ جس کی آج چرچ کو، ایمانداروں کو ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں خدا کی پہچان کا مکاشفہ ملے۔ آمین دوسری بات، ہماری جو کالنگ ہے، اس سے جو امید ہے، ہمیں اس کا مکاشفہ ملے۔ اور تیسری بات جو بڑی ہی امپورٹنٹ ہے اس وقت جب چرچ اینڈ ٹائم میں سے گزر رہا ہے، ارلی چرچ کو بھی ان چیلنجز کا سامنا تھا اور آج کے چرچ کو بھی سامنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ روحوں کو پہچاننے کا۔ آمین خدا کا بندہ یوحنا رسول اپنے پہلے خط کے پہلے باب کی 4 آیت میں یہ بات لکھتا ہے کہ ہر ایک روح کا یقین نہ کرو، کیونکہ ابلیس جو ہے یہ گمراہ کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے وہ نورانی فرشتے کا روپ بھی دھار لیتا ہے، اور کئی مرتبہ، کیونکہ بائبل مقدس کے اندر جب ہم سٹڈی کرتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی ہمیں جھوٹے نبیوں کا، جھوٹی نبوتوں کا، جھوٹی رویاؤں کا، مکاشفات کا ذکر ملتا ہے، بالکل جس کی وجہ سے ایماندار جو ہیں وہ اپنے ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس حقیقی مکاشفات نہیں ہیں، حقیقی رویائیں نہیں ہیں، روحوں کی پہچان کا مکاشفہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، اپنے ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن جن کے پاس حقیقی مکاشفہ ہے وہ پھر ابلیس کے سارے ہیلے حملوں کو بھی سمجھتے ہیں۔ میں ایک بات پر غور کر رہا تھا کہ جتنا ضروری ہمارے پاس خدا کی ذات کا مکاشفہ ہونا چاہیے، اتنا ہی ہمیں ابلیس کا مکاشفہ بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اس کے ہیلوں، اس کے حملوں کو، اس کی چالوں کو بھی
ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، بالکل۔ کیونکہ کہتے ہیں کہ دشمن سے لڑنے کے لیے نا دشمن کی طاقت کا اندازہ بخوبی ہونا چاہیے، تو اس کی چالوں کو، اس کے ہیلوں کو، اس کے حملوں کو، اس کی ساری چیزوں کو بھی سمجھنے کی مکاشفہ ہمارے پاس ہونا چاہیے تاکہ ہم اس پر فتح آمین پا سکیں۔ اور یہ مکاشفات ہمیں اسی وقت ملیں گے جب ہم خدا کی حضوری میں جھکیں گے اور روزہ میں ٹھہریں گے، اور اس مقصد کو لے کر کہ خداوند مجھے مکاشفہ ملے۔ آمین آمین آمین۔ آمین۔ اور بائبل مقدس کے اندر بہت سے ایگزامپلز بھی ہیں ہمارے پاس، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر بھی اور نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر بھی۔ بالکل۔ اگر ہم پرانے عہد نامہ میں جائیں تو ہمارے پاس بڑی زبردست مثال ہے خدا کے بندہ دانییل نبی کی، اور اس کے جو 3 دوست سدرک، میثک اور ابد نجو۔ اور یہاں پر میں ایک اور بھی چیز کہنا چاہوں گا اپنے ناظرین سے بھی، ہم سب کے لیے، کہ سدرک، میثک اور ابد نجو کو ہم جانتے ہیں ان ناموں سے، لیکن ہمیں ان کو ان کے اصلی ناموں سے بھی جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کے جو اوریجنل نیم تھے ان کا تعلق خدا کے ساتھ تھا، اور ان کے ان ناموں کا جو تعلق تھا وہ دیوی دیوتاؤں کے ساتھ تھا، اور ان کے جو اوریجنل نیم ہے ہمیں انہیں بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے، حنانیہ، میسائیل اور عزریہ، کیونکہ ان ناموں کے اندر خدا کا مکاشفہ ہے، ہاللویہ، خدا کی پہچان کا، اس کی ذات کا مکاشفہ ہے۔ تو یہ 4 جو نوجوان ہیں، دانییل کی پہلی کتاب کے اندر ہی ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے شاہی خوراک کو کھانے سے پرہیز کیا، اجتناب کیا، اور بالکل سادی ہلکی پھلکی غذا انہوں نے کھائی، اور ہم اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک قسم کی روزے کی حالت میں ہی رہے، ٹھیک ہے، سادی خوراک انہوں نے لی۔ تو خدا نے ان کو ہر طرح کے علم میں مہارت بخشی، خوابوں اور رویاؤں اور علم اور فہم خدا نے بخشا ان کو۔ کیوں بخشا؟ کیونکہ ان کا جو لائف سٹائل تھا وہ بڑا سادہ تھا، اور وہ ان کی زندگی زیادہ تر ہمیں دعا روزے میں ہی نظر آتی ہے۔ اور ایک وقت ایسا آیا جب ہم دانییل کی کتاب کے 2 باب کو سٹڈی کرتے ہیں تو نبوکت نظر بادشاہ نے خواب دیکھ لیا، اور وہ خواب ایسا تھا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ نبوکت نظر گھبرا اٹھا، ٹھیک ہے، پریشان ہو گیا، ان خوابوں نے اس خواب نے اس کو پریشان کر دیا، اور اس نے بابل کے سارے فالگیروں کو، نجومیوں کو، سب کو بلایا، اور کوئی اس خواب کی تعبیر نہیں کر سکی، اور اس کا سوال بڑا انوکھا تھا، اس نے کہا نہ صرف خوابوں کی تعبیر بتانی ہے، وہ خواب بھی آپ نے بتانا ہے۔ تو کوئی نجومی، کوئی فالگیر خواب اور تعبیر نہیں کر سکا، اور کوئی کر بھی نہیں سکتا تھا۔ چلیں، تعبیر تو کوئی کر سکتا ہے لیکن خواب کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو اس معاملے میں نبوکت نظر نے ایک بڑا حکم جاری کیا کہ جتنے بھی نجومی ہیں، فالگیر ہیں، ان کو قتل کر دیا جائے۔ اب اسی دوران دانییل اور اس کے 3 دوست بھی انہی فہرست میں آتے تھے، اور اگر سب کو قتل کیا جاتا تو ان کو بھی قتل کیا جانا تھا، لیکن دانییل مرد خدا نے بادشاہ سے مہلت مانگی، اور یہ اپنے 3 دوستوں کو لے کر دعا اور روزے میں ٹھہر گیا۔ ہاللویہ۔ اور اگرچہ وہاں پر اس چیپٹر کے اندر لفظ نہ تو دعا ہے اور نہ روزہ، لیکن ہم یہ بلیو کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی دعا روزے کی زندگی تھی، یہ یقیناً جب دعا میں ٹھہرے تو روزے کے ساتھ ٹھہرے، اور جب یہ ٹھہرے تو لکھا ہے کہ رات کو دانییل پر وہ راز کھل گیا، وہ اسے مکاشفہ مل گیا، اور اس نے بادشاہ کو خواب بھی بتایا اور اس کی تعبیر بھی بتائی، اور جب اس نے تعبیر بتائی، خواب بتایا، تو لکھا ہے بادشاہ نے خدا کی بھی تعریف کی اور دانییل کو
سرفراز کیا آمین۔ صوبہ بابل میں۔ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ، اور یہاں پر ہاللیلویہ۔ ایک اور یہ بات بڑی سیکھنے کی ہے کہ مکاشفات کا تعلق ہماری سرفرازی کے ساتھ بھی ہے۔ پریز۔ اگر ہم سرفراز ہونا چاہتے ہیں، ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم خدا سے مکاشفات کو حاصل کریں۔ اور مکاشفات کیسے ملتے ہیں؟ روزے میں ٹھہرنے سے، دعا میں ٹھہرنے سے۔ اور اس مکاشفے کے سبب سے نہ صرف دانییل سرفراز ہوا، بلکہ جو تینوں دوست تھے ان کو بھی صوبہ بابل میں سرفراز کیا گیا۔ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ سو ہم سیکھتے ہیں ان ساری باتوں سے کہ مکاشفہ کس قدر ضروری ہے۔ بالکل۔ اور تینوں دوست بھی سرفراز ہوئے ہیں، یہ خود بھی سرفراز ہوئے ہیں، لیکن ضروری تھا ان کی وہ لائف کہ جو یہ خداوند کی حضوری میں وقت گزارتے ہیں، دعا کرتے ہیں، روزہ میں ٹھہرتے ہیں۔ بالکل، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور آج کل کے ینگسٹر کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ کیونکہ نوجوان سرفرازی چاہتے ہیں بالکل۔ اور خداوند سرفراز کرنا چاہتا ہے۔ اور میں اس پروگرام سے یہ میسج آج نوجوانوں کو بھی دینا چاہتا ہوں جو سرفراز ہونا چاہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سرفراز ہوں تو مکاشفہ حاصل کریں، اور مکاشفہ آپ کو ملے گا روزے میں ٹھہرنے سے، دعا میں ٹھہرنے سے، اور خداوند ضرور آپ کو سرفراز کرے گا۔ آمین، آمین۔ آمین، آمین۔ اور جب ہم نیو ٹیسٹمنٹ میں آتے ہیں تو نئے عہد نامہ کے اندر بھی ہمیں پطرس رسول، خدا نے پطرس رسول کو بھی مکاشفہ اس وقت دیا جب وہ غالباً روزے کی حالت میں تھا۔ اگر اعمال کی کتاب کے اندر، حوالہ تو ہم نہیں پڑھیں گے، لیکن اس کے 10ویں باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب پطرس کو بھوک لگی، اور جیسے میں نے ذکر کیا غالباً وہ روزے کی حالت میں ہی تھا، تو خدا نے اس کو رویا دیا، خدا نے اس کو مکاشفہ دیا۔ غیر قوم کا جو صوبے دار تھا کرنیلیوس، اس کی نجات کا، غیر قوم کی نجات کا مکاشفہ خدا نے پطرس رسول کو اس وقت دیا جو غالباً روزہ کی حالت میں تھا۔ اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو اس دنیا میں آئے، انہوں نے تمام بنی نوع انسان کے گناہوں کا کفارہ دیا۔ نجات صرف ایک قوم کے لیے نہیں ہے، سب قوموں کے لیے ہے۔ بے شک، بے شک۔ اور یہ مکاشفہ خدا کے بندہ پطرس کو اس وقت ملا جب وہ روزہ کی حالت میں تھا۔ ہاللیلویہ۔ اور یوحنا رسول بھی جب پتمس کے جزیرے میں تھے، اور وہ جزیرہ اتنا خطرناک تھا، وہاں پر خوراک جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہی تھی، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ وہاں پر بھی غالباً روزے کی حالت میں ہی رہا، اور وہاں پر اس کو بہت ہی زبردست قسم کا مکاشفہ ملا، اور وہ مکاشفہ خداوند یسوع مسیح کا مکاشفہ اسے ملا، اور اس نے پوری مکاشفہ کی جو کتاب ہے وہاں پر تحریر کی تھی۔ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ اور ہمارے عظیم رسول مقدس پولوس رسول، جن کو سب سے زیادہ مکاشفے ملے، سب سے زیادہ رویائیں ملی، اسی طرح ہم خدا کے بندہ مقدس پولوس رسول کو دیکھتے ہیں جن کو سب سے زیادہ مکاشفات ملے، سب سے زیادہ رویائیں ملیں، یہاں تک کہ انہوں نے دوسرا کرنتھیوں کے خط اس کے 11ویں باب کی 27ویں آیت میں سارا حوالہ لکھا ہوا ہے، وہاں پر یہ بات بھی لکھی ہے کہ مکاشفوں کی زیادتی کے باعث، ٹھیک ہے، ان کے جسم میں ایک کانٹا چبویا گیا، یعنی کہ اس قدر مکاشفات ملے، اس قدر رویائیں ملیں، اور ممکن ہے کہ یہ رویائیں اور مکاشفات انہیں اس وقت ملے جب وہ تقریباً 2 ہفتہ کے طویل روزہ میں انہوں نے وقت گزارا۔ تو بات ہم یہ کر رہے ہیں، ان سارے خدا کے لوگوں کو سامنے رکھ کر، ان کی مثالوں پر غور کرتے ہوئے، کہ جتنے بھی انہیں مکاشفات ملے ہیں، جتنے بھی راز ان پر کھلے ہیں، جن بھید ان پر کھلے ہیں، اس کے پیچھے اس کی جو بیک گراؤنڈ میں ہے وہ ہمیں روزہ ملتا ہے، بالکل، وہ ہمیں دعا ملتی ہے، اور دعا اور روزے کو بھی ہم الگ نہیں کر سکتے، ان کا بھی آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، اور اسی سبب سے انہوں نے مکاشفات حاصل کیے، اور مکاشفات کی بنا پر ہی
انہوں نے بڑے بڑے کام کیے، خدا کا جلال ظاہر کیا، انہیں سرفرازی بھی حاصل ہوئی اور وہ بڑھتے گئے، ترقی کرتے گئے اور انجیل کو پھیلاتے رہے، مسیحیت پھیلتی رہی۔ اور آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک پر امید زندگی گزاریں، ٹھیک ہے، ایک باعث برکت زندگی گزاریں، سرفرازی میں زندگی گزاریں، انجیل کو پھیلائیں اور لوگوں کو خدا کے پاس لائیں، تو اس سے پہلے کہ ہم لوگوں کو خدا کے پاس لائیں، ہمیں پرسنلی طور پر خدا کی ذات کا اور اس کے نام کا مکاشفہ جو ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ بالکل اور اس کے لیے بہت ضروری ہے، اشد ضروری ہے کہ ہم اپنا جو وقت ہے زیادہ تر روزہ میں گزاریں، آمین خداوند کی قربت میں گزاریں، اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ مکاشفات دینے والا خدا ہے، بے شک وہ ہمیں دے گا اور ہمیں روحوں کی پہچان بھی دے گا۔ آمین یہ بہت ضروری ہے، بالکل روحوں کی پہچان، کیونکہ ابلیس گمراہ کرتا ہے تو اسے بھی، اس کے ہیلے حملوں کو بھی پہچاننے کی ضرورت ہے۔ جھوٹی نبوتوں سے، جھوٹی رویاؤں سے، جھوٹے مکاشفات سے ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ اسی وقت ہوگا جب ہمارے پاس حقیقی مکاشفہ ہوگا، تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ ابلیس کی طرف سے ہے یا خداوند کی طرف سے ہے۔ آمین۔ پریز دی لارڈ، بہت خوبصورتی سے خدا کے خادم نے ہم پر یہ واضح کیا کہ روزے کا مکاشفہ ہے کیا۔ میرا ایمان ہے کہ روزے کا مکاشفہ آپ کی زندگیوں میں ایک جلالی کام کریں، اور اگر آپ ان مکاشفات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ ابھی ہم نے کلام میں دیکھا اور خدا کے خادم نے بھی ہمیں بتایا کہ پالوس پر خدا نے اپنے مکاشفات کو کھولا، پطرس پر کھولا، دانییل پر کھولا۔ اگر آپ بھی ان کی طرح مکاشفات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ خداوند اپنے مکاشفات آپ پر کھولے، تو دعا اور روزے میں ٹھہر جائیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ یقیناً خداوند ویسا ہی کرے گا جیسا آپ چاہتے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ آپ نے آج اس پروگرام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ دیکھتے رہیے ریما ٹی وی چینل۔